وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذ ابتلیت بعبدی. یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ بات میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آتے سے سماعت کی، آقا علیہ السلام سے میں نے سنا. فرماتے ہیں یقول، سرکار علیہ السلام فرماتے تھے کہ قال اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی دو پیاری چیزوں کے بارے میں اسے آزماؤں، اور ثم صبر، وہ بندہ ان دو پیاری چیزوں کے بدلے میں صبر کرے، یعنی میں اس ضمن میں اسے آزماؤں اور وہ بندہ صبر کرے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں عوضتہ منہم الجنہ، اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں گا. سبحان اللہ. اچھا، حبیبتیہ وہ دو پیاری چیزیں ہے کیا جس کے بارے میں فرمایا اگر میں اس سلسلے میں بندے کو آزماؤں؟ تو فرمایا یرید عینیہ، اس سے مراد بندے کی دو آنکھیں ہیں. ظاہر اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا وہ ساری پیاری چیزیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں، بالخصوص ہماری یہ دو آنکھیں ہیں، انتہائی حبیبتیں ہیں، یعنی یہ بہت پیاری ہیں. کیسے؟ یہ ہمارے پرانے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ آنکھیں گئی تو جہان گیا. کیا مطلب؟ کہ آپ کی آنکھوں میں بینائی ہے، نور بصارت ہے، تو اس سے آپ کے لیے پورا جہان روشن ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بینائی چلی گئی تو آپ یوں ہیں جیسے اندھے ہیں. جہان کی یہ ساری رونقیں آنکھوں کے نور کے ساتھ ہیں. تو اللہ اس ضمن میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو ان دو پیاری آنکھوں کے بارے میں آزماؤں. تو پھر کیا ہے؟ ثم صبر، بندہ اس آزمائش پر، اس ابتلا پر صبر کرے تو اس کے بدلے میں رب ارشاد فرماتے ہیں کہ عوضتہ منہم الجنہ، اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا. مطلب کیا؟ بھی اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں نا. ہم پیدائشی بھی تو اندھے ہو سکتے تھے، اللہ نے مہربانی فرمائی، آنکھوں کا نور عطا کیا. خدا نہ خواستہ یہ آزمائشیں ہم سے بڑی ہیں، اللہ مہربانی فرمائے ہمیں نہ آزمائے، لیکن بہرحال ارشاد ہے کہ اگر بندے کو آزماؤں، اس کی آنکھوں کا نور میں خدا واپس لے لوں تو پھر کیا ہے؟ ہم شور و غوغا کریں گے تو کیا کر لیں گے، بے صبری کریں گے تو کیا کر لیں گے. تو حضور فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے ثم صبر، اس بینائی آنکھوں کی کے نور کے چلے جانے پر بندہ صبر کرے تو اللہ کہتا ہے اس کے بعد اب میرا یہ ہے کہ میں اسے جنت عطا کروں گا، اسے جنت عطا کروں گا. تو اللہ صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی ایسی آزمائش آ جائے اللہ صبر کی توفیق دے. حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کی عمر کے آخری حصے میں ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، نور بصارت چلا گیا. تو آپ پتہ اس سلسلے میں کیا کرتے تھے؟ بزرگ فرماتے ہیں ہمیں اپنے بڑوں کے طریقہ کار سے، ان کے طرز عمل سے سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب بینائی چلے گی نا آنکھوں کی، تو آپ رات کو بیٹھتے اور عربی زبان کا یہ شعر گنگناتے. وہ شعر کیا تھا؟ آپ یہ گنگناتے تھے کہ یا اللہ ان یذہب اللہ من عینی نورہما، کہ اگر میری آنکھوں کا یہ نور میرے اللہ نے واپس لے لیا ہے تو کیا ہوا؟ ففی لسانی و قلبی للہدا نورم، اللہ نے میری زبان میں اور میرے دل میں تو نور رکھ دیا ہے نا ہدایت کا. اللہ نے ہدایت کا نور میری زبان میں اور میرے دل میں جو رکھ دیا ہے، میں اس روشنی سے کام لے لوں گا. یہ ان کا اسوہ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے یہ سبق کا باعث ہے. بھئی اگر آنکھوں کا نور چلا گیا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے میری زبان میں نور رکھا ہے، دل میں نور رکھا ہے، میں اس نور کی روشنی سے کام چلاؤں گا. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ زبان کا نور کیا ہے؟ بھائی آپ زبان سے جب قرآن کی بات بولتے ہیں جو زبان کا نور ہے، جب آپ کوئی حدیث کی بات زبان سے بولتے ہیں جو زبان کا نور ہے،
جب آپ علم کی بات بولتے ہیں یہ زبان کا نور ہے، جب آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، جب آپ صلح کی بات کرتے ہیں، دل جوئی کی بات کرتے ہیں، آپ حق کی بات کرتے ہیں، آپ سچ کی بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری زبان کا نور ہے۔ اور فرمایا دل کا نور کیا ہے؟ ایمان بندے کا دل میں ہوتا ہے، تو جس کو ایمان نصیب ہے اس کے دل میں ایمان کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے، تقوی کا نور ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت، تقوی، ایمان عطا کیا ہے ان کے دل میں نور ہے۔ اللہ اس قلبی نور کی ہم کو بہتات نصیب فرمائے۔ اس میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے مدارج میں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ دل بینا بھی کر تو خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ ان کی اس بات سے سمجھ آئی بھی آنکھ کا جو یہ دیکھنے والی طاقت ہے نا یہ بھی نور ہے، اسے نور بصارت کہتے ہیں، اور دل میں بھی ایک بینائی ہوتی ہے اسے نور بصیرت کہتے ہیں۔ یہ ایمان کا نور ہے جو دل میں ہے، ہدایت اور تقوی کا نور ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ہدایت اور تقوی کے نور سے بھی بہرہ یا فرمائے۔